أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ یہ اس وقت میں نے سورۃ البقرہ کی آیات 186 اور 187 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ پس تم میں سے جو اس مہینہ کو پائے وہ اس مہینہ کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سامعین کرام، ان آیات میں رمضان المبارک کی فضیلت اور بزرگی کا بیان ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم ایسی عظیم و شان اور کامل کتاب نازل ہوئی تھی۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے، تورات 6 تاریخ کو، انجیل 13 تاریخ کو، اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ گزشتہ صحائف تورات، زبور اور انجیل جن پیغمبروں پر نازل ہوئی تھیں، تو یہ سارے صحائف یا الہامی کتابیں سب ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھیں، لیکن قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سورۃ القدر کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں۔
سلام ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام سورۃ دخان کی آیات 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حکیم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دخان کی ان آیات میں فرماتا ہے یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن حکیم کو ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے۔ ہم بہر صورت انذار کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، لیلۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ کوشچن ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس حوالے سے جواباً گزارش ہے کہ قرآن کریم کے رات میں اترنے سے مراد ہے کہ جب اس کا نزول ہوا تو اس وقت عرب گمراہی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وحی و الہام کا نزول دکھوں اور مصائب کے بعد ہوا کرتا ہے۔ جب تک کسی انسان کے دن راتیں نہیں بن جایا کرتے اور جب تک وہ بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت نہیں کرتا، اس وقت تک وحی و الہام کا نزول ممکن نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ دنیا کو روحانی رنگ میں فتح کرنے کے لیے کسی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پہلے کسی غار حرا کی تنہائیوں میں ڈوب جائے، تو پھر اس پر کائنات کا سچا خالق اور مالک ظاہر ہوگا، اس پر وحی و الہام کا پھر نزول ہوگا۔ قرآن کریم سامعین کرام ماہ رمضان میں ایک ساتھ آسمان اول پر لیلۃ القدر یعنی لیلۃ المبارک میں نازل ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں اور برسوں میں نازل ہوا تھا، تو پھر ماہ رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ آدھے رمضان تک قرآن کریم دنیا کے آسمان کی طرف اترا اور بیت العزت میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت واقعات اور حالات جنم لیتے رہے اور انہی کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور اس کا نزول 20 سال میں مکمل ہو گیا۔ نزول قرآن کے سلسلے میں کافروں کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ قرآن کریم ایک ساتھ ہی یعنی ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ دراصل کفار کا یہ اعتراض بھی اسی وجہ سے تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن کوئی دوسرا انسان لکھ کر دیتا ہے۔ کفار کے اسی اعتراض کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا
وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورۃ الفرقان کی آیات 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، یعنی قرآن کریم کے متعلق وہ کافروں نے کہا کہ یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جو اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس بارہ میں اس کی دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے، پس یقیناً وہ سراسر ظلم اور جھوٹ بنا لائے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، یعنی منکرین نے کہا یا کافروں نے کہا کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی قرآن کریم کے متعلق ان کا یہ الزام تھا کہ جس طرح پہلے لوگوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی تھیں اپنے اپنے زمانوں میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے مرسل ہر قوم میں نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر وحی اور الہام نازل فرماتا ہے، لیکن اس قوم کے لوگ جو ہوتے ہیں جس میں وہ مرسل نازل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تیری اپنی ذاتی خود ساختہ بنی ہوئی کہانیاں ہیں جو تو ہمیں بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے پر کوئی وحی اور الہام نازل نہیں کیا۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الفرقان کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی قرآن کریم کے متعلق ان کا بھی یہ الزام تھا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیوں کی طرح کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، پس یہ صبح و شام اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کفار کے اسی اعتراض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت 104 میں فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 104 میں منکرین کا یہ جو ابھی اعتراض ابھی میں نے قرآن کریم کی سورۃ الفرقان میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے، اس میں منکرین یا کافروں کا یہ جو الزام تھا اس کا رد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے کہ جس انسان کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لکھ کر دیتا ہے وہ تو عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو عربی زبان میں اترا ہے، لہذا ایک عجمی کسی کو عربی میں کس طرح لکھ کر دے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو منکرین اور مکفرین تھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے حوالے سے فرماتا ہے، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے کسی بشر نے سکھایا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں عجمی یعنی غیر فصیح ہے، جبکہ یہ قرآن کی زبان ایک صاف اور روشن عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ جہاں تک کفار کے اس اعتراض کا تعلق ہے سامعین کرام کہ قرآن کریم ایک دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا، کفار کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ
علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق وأحسن تفسیرا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہیں گے کہ اس پر قرآن یک دفعہ کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح اتارا جانا تھا تاکہ ہم اس کے ذریعہ تیرے دل کو ثبات عطا کرتے، اور اسی طرح ہم نے اسے بہت مستحکم اور صحیح بنایا ہے۔ اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ تیرے سامنے کوئی حجت نہیں لاتے مگر ہم اسے رد کرنے کے لیے تیرے پاس حق لے آتے ہیں اور اس کی بہترین تفسیر بھی۔ اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا ہے یا نازل کیا گیا ہے، اور ایسے کھلے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ تو یاد رکھیں سامعین کرام، یہ قرآن بنی نوع انسان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، پہلی بات یقینی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس قرآن کریم میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے نشانات ہیں۔ جھوٹ نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے۔ ہر قسم کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں، نفسانی باتیں ہوتی ہیں، ان سب کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا ہوا ہے۔ ان الفاظ کے تو ایک تو یہ معنی ہے، یہ ابھی جو میں نے آیت کا حصہ پڑھا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کا جو حصہ پڑھا ہے میں نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ان الفاظ کے ایک تو یہ معنی ہے کہ ماہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ ثانیاً اس سے یہ بھی مراد ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کے روزوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور جس حکم کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہو تو اس حکم کی اہمیت کا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا اہم حکم ہوگا۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ اس کے معنی یہ بھی ہیں، یعنی ابھی جو میں نے یہ آیت کا حصہ پڑھا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ماہ رمضان میں پورا قرآن کریم نازل ہوا تھا، جیسے احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض موت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، یعنی جبرائیل ہر سال رمضان کے مہینہ میں تمام قرآن کریم کا میرے ساتھ ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے، مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کرتے تھے،
اور جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا ہر سال اس کی دہرائی کرتے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان میں فرماتا ہے کہ اس کی 3 صفات ہیں، یعنی ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بینات یعنی نشانات ہیں جو لوگوں کی ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ تیسری جو بات ہے یا جو نشان ہے وہ یہ ہے کہ یہ الہامی کلام حق و باطل، حلال و حرام میں فرق ظاہر کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہ ہدایت اور گمراہی اور رشد و برائی میں تفریق کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسے صرف رمضان نہ کہو، یعنی ماہ رمضان کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اسے صرف رمضان نہ کہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ یہ بھی واضح رہے کہ رمضان اسلامی نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو ناطق کہا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے اس کے سبب اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اب خاکسار قرآن کریم کی عظمت اور فضائل کی طرف آتا ہے۔ قرآن کا لفظ قرأت سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور چونکہ اسے بہت پڑھا جاتا ہے لہذا اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ قر کا معنی جمع کرنا بھی ہے۔ قرآن کریم میں آیات و صورتیں جمع ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح کتاب کا لفظ کتب سے نکلا ہے اور اس کے معنی بھی جمع کرنے کے ہیں، اور اس میں آیات اور احکام کو جمع کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم میں آیات اور احکام کو جمع کیا گیا ہے، لہذا اس کا نام کتاب ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت زیادہ نصائح بیان کی گئی ہیں، لہذا اس کا نام ذکر بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح نور اس کو کہتے ہیں سامعین کرام جو خود ظاہر اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے، اور قرآن کریم نور ہے کیونکہ وہ خود ظاہر اور اخبار، احکام اور اسرار کا مظہر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 175 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی حجت آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور اتارا ہے۔ قرآن کریم کو سامعین کرام مصحف بھی کہتے ہیں، اور صحیفہ چرمی ٹکڑے یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کے بعد اس کے نام رکھنے سے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر اس کا نام مصحف رکھا۔ بنیادی طور پر سامعین کرام وحی کی 2 قسمیں ہیں، یعنی نمبر 1 وحی مطلع اور
دوسری جو وحی ہوتی ہے وہ وحی غیر مطلوب ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی الفاظ کی شکل میں نازل ہوئی تھی، سامعین کرام، وہ وحی مطلوب ہے اور یہی قرآن کریم ہے۔ اور جب پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف معنی نازل ہوتے تھے تو وہ وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے، اور اس کو حدیث نبی بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ سہیلی نے نزول وحی کی 7 صورتیں بیان کی ہیں، میں بھی ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جاتا۔ نمبر 2، گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آتی۔ نمبر 3، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مصفح پر کوئی معنی القاء کیے جاتے۔ نمبر 4، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا۔ نمبر 5، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی اصلی صورت میں آتے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا تو بیداری میں یا پھر پردہ کی اوٹ میں ہم کلام ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وحی کرے۔ یقیناً وہ بلند شان والا اور بہت حکمت والا ہے۔ حضرت اسرافیل کی وحی کے حوالہ سے شعبی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسرافیل کے سپرد کیا گیا، اور وہ 3 سال تک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور آپ کے پاس وحی لاتے رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ البتہ باقی وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور فرشتہ کے سپرد نہیں کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی عظمت اور قرت کے حوالہ سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ چند احادیث ہیں اس حوالہ سے، یعنی قرآن کریم کی عظمت اور قرت کے حوالے سے جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ میں سامعین کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری کتاب فضائل القرآن، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح بخاری کتاب فضائل قرآن میں ہی ایک اور حدیث ہے، اس میں حضرت رافع بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت نہ سکھاؤں؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت مجھے سکھانے کے متعلق فرمایا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ صورت الحمد ہے، یہ سبع مثانی ہے، یعنی اس کی 7 آیتیں بار بار نازل ہوئیں اور بار بار پڑھی جائیں گی۔ یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المنذر بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المنذر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید خوش الحانی سے اور سنوار کر نہیں پڑھتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بخاری باب حسن صوت و بالقرات و مسلم یہ روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، قرآن مجید سناؤ۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا، حضور، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، دوسرے سے قرآن سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تب میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر تجھے گواہ بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کر دو۔ تلاوت ختم کر کے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اسی طرح سامعین کرام، ترمذی فضائل القرآن جو باب ہے، اس میں ایک ہے حدیث مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ سامعین کرام، آخر پہ خاکسار امام آخر الزمان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ایک دو اقتباسات جو آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے اپنی کتب میں لکھے ہیں، وہ پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مہدی مرزا غلام احمد السلام، کشتی نو، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13 پر فرماتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے، ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شورا آفاق کتاب آئینہ کمالت اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 545 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی یہ الفاظ عربی میں ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن پاک ایک انمول موتی ہے، اس کے باہر روشنی ہے اور اس کے اندر روشنی ہے، اور اس کے اوپر روشنی ہے اور اس کے نیچے روشنی ہے،
اور اس کے ہر لفظ میں روشنی ہے۔ یہ ایک روحانی باغ ہے جس کے ڈھکے ہوئے پھل آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں، اور اس میں نہریں بہتی ہیں۔ ہر خوش بختی کا پھل اس میں پایا جاتا ہے، اور ہر شمع اس سے روشن کی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، اسی پہ میں آج کا اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ امسال جو ماہ رمضان یعنی برکتوں والا رمضان کا مہینہ جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، اور اس مبارک اور بابرکت مہینہ میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بجا لائیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی نوع انسان کے لیے احکامات اور نصائح فرمائی ہیں، ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی پہ میں آج کا اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔